کس عالم کو مجھ سے تکلیف ہے وہ میرا گریبہ پکڑ سکتا ہے. اگر میرا کوئی جملہ خلاف شرع یا شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو تو ہر عالم کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری گریبہ کو پکڑ کر مجھ سے سوال قائم کر سکتا ہے کہ آپ نے ناگپور میں شریعت مصطفیٰ کے خلاف یہ بولا ہے. عالمی جنم پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں. آج ہم بارگاہ تاج الاولیاء میں کے قرب میں قریب میں حاضر ہیں. یقیناً ان کی نگاہ کرم ہم غلاموں کو دیکھ رہی ہے. ہم نسبتوں سے، اور اتنی فکر کو سمجھ لیجئے، نسبتوں سے ہی ہر شے ممتاز ہوتی ہے. نسبت ہی انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے. اب نسبت جس کی جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے کردار نظر آتے ہیں. خدا کا شکر ہے ہمیں نسبت اعلیٰ حضرت سے ہے، ہمیں نسبت ماہرہ مشائخ کی ماہرہ مطہرہ کی مشائخین سے ہے، ہمیں نسبت بلگرام کے مشائخین سے ہے، اور ان سب کو نسبت کالپی کے مشائخین سے ہے. جیسی تربیت ویسی فکر، جیسا ڈیکوریشن اندر ہوگا شعائیں ویسی ہی پھوٹیں گی. اب اندر زیرو واٹ کا بلب اگر لگا ہوگا تو اندر سے ہائی لائٹ چمک کی کبھی اپنے اندر فکر پیدا مت کرو. خدا کا شکر ہے ہم اعلیٰ حضرت والے تھے، ہیں اور رہیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنا شجرہ نہ دکھانے کی ضرورت ہے، نہ شجرہ پرنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیک میں چلنے والی کرچھلی ہی بتا دیتی ہے کہ ڈیک کے اندر پکنے والی اشیاء کی مقدار کتنی ہے. آج ہم اور آپ اس عظیم محفل میں حاضر ہیں. یا ادب سے ہی انسان کو بلندیاں ملتی ہیں. کیا ادب تھا سرکار سیدنا صدیق اکبر کا، کیا ادب تھا سیدنا فاروق اعظم کا، کیا ادب تھا حضرت عثمان غنی کا، اور کیا ان سب کے بارے میں ذہن تھا میرے علی کا. کیا ادب تھا علی کا. آج ہم اور آپ اپنی فکر کو اعلیٰ حضرت سے وابستہ رکھتے ہیں. فکر نے آج ایسے حجابات کے پردوں کو اٹھا دیا اور ایسی کلیئرٹی سامنے آ گئی کہ لوگ صرف کام چلانے کے لیے احمد رضا کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ دل سے امام احمد رضا سے کوئی لینا دینا. آج فکر نے بالکل پردہ اٹھا دیا. ناگپور کو کل تک سنتا تھا میں کہ حجاب کے پردے ناگپور اٹھاتا رہتا ہے. آج میرے سامنے بھی ایک ایسا حجاب کا پردہ اٹھا جس نے بتا دیا کہ امام احمد رضا کا وفادار کون ہے اور امام احمد رضا کے تعلق سے چاپلوسی کرنے والا. اعلیٰ حضرت والے ہیں. جس کو بھی جو بھی اعلیٰ حضرت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو کالپی آنا ہی ہوگا جب اعلیٰ حضرت اس کو فیض دیں گے. جب اعلیٰ حضرت اس کو فیض دیں گے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنا آقا زادہ کہا ہے. تم اعلیٰ حضرت کو آقا کہہ رہے ہو تو پھر اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھو کہ آپ نے اپنا آقا کس کو کہا ہے.
تو اعلی حضرت فرماتے کیسے آقاؤں کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ورنہ پھر اعلی حضرت سے کریڈٹ حاصل کرنا بند کیجئے، جہاں سمجھ میں آئے وہاں اپنا کالا منہ کرا لے کر جائیے۔ امام احمد رضا کو آپ جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کا شکر ہے امام احمد رضا کے لیے ان کا پیر خانہ کافی ہے۔ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے پوری دنیا عرب و عجم میں مصطفیٰ کی شریعت کا وہ پیغام پہنچایا ہے، اور چہار سو سے یہ آواز آ رہی ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہم امام احمد رضا والے ہیں۔ گڑ کھاؤ، گلگلوں سے پرہیز کرو۔ کیفی صاحب، گڑ کھاؤ اور گلگلوں سے پرہیز کرو۔ آج آپ سے نہیں کہیں گے، ہے نا، آپ پریشان مت، ہے نا۔ آج ہم عرس تاج الاولیاء کی اس عظیم محفل میں حاضر ہیں۔ بریلویوں کا ذہن کیا ہے؟ بریلوی کہتے کس کو ہے؟ ہم کبھی اپنے اکابرین کے گستاخ نہیں ہیں، اس لیے ہم کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ ہم نہ کچھوچا کے مخدوم پاک کے گستاخ ہیں، نہ بریلی کے احمد رضا خان کے گستاخ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ ہم بڑوں کی بارگاہوں کے ادب کو کل بھی جانتے تھے اور آج بھی الحمدللہ جانتے ہیں۔ کالپی کی وہ مقدس سرزمین جس پر جب وقت کا ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم پہنچے تو ریلوے اسٹیشن سے اپنی جوتیوں کو اتار دیں، ننگے پاؤں کالپی ریلوے اسٹیشن سے بارگاہ عظیم تک حاضر ہوں، اور آج بھی وہ چوکھٹ موجود ہے جسے سرکار مفتی اعظم اپنی داڑھی مبارکہ سے یوں صاف کرتے اور عرض کرتے، یہ میرے آقاؤں کا در ہے، یہ میرے سرکاروں کا در ہے، یہ میرے مشائقین کا در ہے، یہ وہی در ہے جس کے تعلق سے مجدد زمانہ اعلی حضرت فرماتے ہیں، دے محمد کے لیے روزی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے لیے خالِ فضل اللہ سے ساگدہ کے واسطے، آمین یا رب العالمین، سبحان اللہ۔ آج ہم حضرت سرکار سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا ذکر کرنے حاضر ہیں۔ آپ کو آپ کے مرشد نے حکم دے کر بھیجا، جنہیں پوری دنیا حضرت سرکار سیدنا علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ ہم ان کی بھی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، مگر پوری اشرفیت کو کی مرکز کی فکر کو حضرت مخدوم پاک کہا جاتا ہے۔ بے شک، اور حضرت سرکار سیدنا مخدوم پاک کا ایک ہی مشن ہے کہ یا رسول اللہ، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مخدوم پاک کا مشن۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کہیے کہ ہم شبیہ مخدوم پاک ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مخدوم پاک نے شریعت مصطفیٰ سے کبھی اپنے قدم کو ہٹایا ہو تو مجھے بتاؤ۔ کیا بات ہے، سرکار سیدنا مخدوم پاک نے، ابھی مولانا عتیق الرحمان صاحب فرما رہے تھے، سفر میں ایک مسجد میں قیام ہوا، میاں یہ ادب کا نتیجہ ہوتا ہے اور بزرگوں کی بارگاہوں میں رہنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر فکر ہونا چاہیے، میاں کوکر میں صرف پانی ڈال کر ڈھکن لگا کر سیٹی مت لگاؤ، اس کے اندر دال چاول کچھ تو ڈالو جو پک کر تیار ہو۔ صرف پانی ہی کھولاتے رہو گے تو پانی کی ابال میں انسان کے پیٹ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو۔ آج ہماری اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے، میری ایک فکر اور میری ایک گفتگو کا ایک نظریہ رہتا ہے، ایک فکر رہتی ہے کہ پوری امت مسلمہ، چاہے وہ قادری ہو، رضوی ہو، نوری ہو، چشتی ہو، برکاتی ہو، اشرفی ہو، کسی بھی سلسلے کے ماننے والے ہو،
पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तफा के वफादार, हर एक आकलो बालिग पर मुस्तफा की शरीयत के क्या अहकाम नाफिज होते हैं, नबी की शरीयत के क्या अहकाम और क्या फरावीन नाफिज होते हैं, ये एक फिक्र हमारी रहती है। हम अक्ल बालिग है, ईमान और अकीदे की फिक्र हमारे पास है। हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, सुन्नी सही अकीदा कहते हैं। भले हम अपने नाम की निस्बत के साथ अशरफी लिखते हो, रजवी लिखते हो, इस्माइली लिखते हो, बरकाती लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, अगर हम अपने आप को सुन्नी सही अकीदा लिखते हैं तो फिर हमें अपनी निस्बतों का लिहाज और ख्याल भी रखना होगा, और जो पाबंदियां हम पर शरीयत ने आयद की होंगी उसको हमें अमल करना होगा। अगर महफिल में यह कहा जाए कि फला, तो पूरा जमाना देखेगा कि फला को कहा जा रहा, हो सकता है ये बेनमाजी होगा इसलिए इसको कहा जा रहा, मगर जब अलल इतलाक एक फिक्र जारी की जाती है तो उसमें जो बेनमाजी होता है वो खुद बखुद, अगर उसके दिल में मोहब्बत इश्क रसूल होती है तो वो खुद बखुद नादिम हो जाता है और नमाज की पाबंदी का अहद कर लेता है। आज जहन लोगों का ये है कि हमको कहा जा रहा है, तो गयासुद्दीन तो फिर डंके की चोट पर ललकार कर कहता है, हम कहते हैं अगर वो तुम पर आयद होता है तो क्यों नहीं मान लेते हो और ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। मुझे कहना है कैफी साहब को, तो जो मुझे इनसे कहना होगा वो मजमे आम में नहीं कहूंगा। कुछ खास के मसले होते हैं, कुछ आम के मसले होते हैं। जब खास में किसी अपने खास को समझाना होता है तो पहलू में बिठाकर उसके कान में सरगोशी करके समझा दिया जाता है। जब एक एलानिया जारी किया जाता है, अलमिया फिक्र दी जाती है, तो जमाने की फिक्र को ये जहन में अपनी बातों को संभालो, खुद भी और सब भी ये बात रख लो कि हमें जो पैगाम दिया जाता है वो पैगाम हर ईमान और अकीदे की फिक्र रखने वाले के लिए पैगाम होता है। आज कि हम इस अजीम शान रूह परवर इजलास में आए, कराने वाले रज़वी बिरादरान, कराने वाले ताजुल शरिया के वफादारान, मगर उर्स किसका कर रहे हैं? ताजुल औलिया। उर्स किसका कर रहे हैं? सरकार मखदूम पाक का। तो हम ये जहन नहीं है हम बरेलवियों का कि सिर्फ हम अपने पीरों को याद करेंगे, बल्कि हम फिक्र रजा रखने वालों का जहन ये है कि हम हर अहले सुन्नत के शेख कामिल, पीरे कामिल, वली कामिल को याद भी करेंगे और उनकी याद बनाकर जमाने को पैगाम देने का अपने अंदर नजरिया फिक्र भी पैदा करेंगे। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। जो टूटे हुए उन्हें तो बता देते मौलाना अतीकुर रहमान की ये खुद डाल से अपने आप टूट गए, है ना, और टूटा हुआ डाल से कभी जुड़ता नहीं है। इसलिए अपनी शाखों को अलग अलग खोशों में बांटने की कोशिश मत करो। बाकी तो जो होना होगा और से रज़वी के स्टेज पर इंशाअल्लाह होगा। कौन कितने पानी में, मैं कहूंगा चेले चापट भेजकर हमारे साथ मुकालमा करने की कोशिश मत करो। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर हमसे लकड़ भक्कों से बात करने के लिए हमारे पास मत भेजो। दमखम हो, खुद हमसे सामने बात करो। और ये फिक्र का जिम्मेदार मैं खुद हूं, यहां की कोई अवाम या यहां का कोई फर्द इसका जिम्मेदार नहीं। और इस यहां से आज मैं कालपी शरीफ के लिए सफर कर रहा हूं और सबको गवाह बनाकर करके जा रहा हूं। यहां से लेकर वहां तक अगर मेरे साथ किसी तरह का भी कोई मसला होता है, उसकी जिम्मेदार इनकी पूरी तंजीम और इनकी पूरी बज़्म हो। इसलिए कि हम हथेली पर जान रखकर मसले के आला हजरत का दर्द लेकर पूरी दुनिया में सफर करते हैं। हमको धमकियां देने की कोशिश मत करो, वरना इतना धमक देंगे कि जिंदगी में उठने के लायक नहीं रह जाओ। इसलिए कि हमने किसी और जुआड़ी की सोबत इख्तियार नहीं की है, हमने ताजुल शरिया की सोबत इख्तियार की है।
ہم نے بولنا تاج الشریعہ کی صحبت میں سیکھا ہے. ہم نے بولنا محدث کبیر کی صحبت میں بیٹھ کر بولنا سیکھا ہے. کل کے لونے ہمیں سمجھاؤ گے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے؟ ارے تمہارے باپوں کو بھی ہم نے چلنا سکھایا ہے. اپنی فکر کو سدھار لو ورنہ غیاث الدین کے منہ کو کوئی نہیں روک پائے گا. اس لیے کہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ تمہاری کھال پر نمک ڈال کر تمہیں تل ملانے کا موقع دے دیں. وہ صحیح تھے فکر تمہاری جو تمہارے ساتھ ہو رہا تھا. یہ میری عقل وہ تھی کہ میں نے تو سوچا کہ چلو مسلک کی وفاداری تمہارے ذہن میں نظر آ رہی ہے, چلو تمہیں بھی ساتھ لے لے تاکہ تم بھی اعلیٰ حضرت کے فیضان و کرم سے مالا مال ہو جاؤ. آج یہ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے کسی شیخ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کی. ہم نے آج تک نام لے کر کبھی کسی کی شان میں کوئی جملے نہیں بولے. آج لوگ سامنے سے ہم سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. بہت تکلیف روحی صدمہ ہوا ہے آج مجھے, اور اس کا حساب میدان محشر میں ہوگا. آج ہم تو تاج الاولیاء کی نگری میں آئے. کس عالم کو مجھ سے تکلیف ہے وہ میرا گریبہ پکڑ سکتا ہے. اگر میرا کوئی جملہ خلاف شرع یا شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو تو ہر عالم کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری گریباں کو پکڑ کر مجھ سے سوال قائم کر سکتا ہے کہ آپ نے ناگپور میں شریعت مصطفیٰ کے خلاف یہ بولا ہے. میرے بھائی اپنے اندر عقل و شعور لاؤ, علم سے قریب ہو جاؤ تاکہ علم کہتے کس کو ہے یہ سمجھنے کا سلیقہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. صرف ہواؤں میں پرواز کرنا مت سیکھو. ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں, تم ہواؤں میں اڑنا جانتے ہو, ہم کھڑاؤں کے ذریعے زمین پر لانا جانتے ہیں. اس لیے کہ ہماری نسبتیں صرف شاہ جمال الاولیاء سے نہیں ہیں, ہماری نسبتیں سرکار غریب نواز سے بھی الحمدللہ. تم ہمیں شجرے چھاپ کر دکھانے چلے ہو. ہم نے اگر شجرے چھاپ دیے تو ایک بھی شجرے میں کوئی نظر نہیں آئے گا, نہ پیر نظر آئے گا نہ مرید نظر آئے گا. اس لیے جیسے چھپے چل رہے ہیں ویسے ہی چھپے چلاؤ. جن کی فکر, جن کے اصول, جن کا شجرے کے بارے میں بریلی کا مجدد فرمائے, یہ شجرہ جس سے میں وابستہ ہوں یہ سلسلۃ الذہب والا شجرہ ہے. اس کی لڑیاں سونے کی لڑیوں والی کڑیاں ہیں. آج لوگ اس کنڈیشن پر اتر آئیں گے. مریدوں کو اتنا بڑھاوا کہ گنڈا گردی کرے گا مرید. ایسے پیروں سے اپنی زندگی کو محفوظ کرو جو مرید نہیں پالتے ہیں, گنڈے پالتے ہیں, اور جو گنڈا گردی سرے عام کرتے ہیں. اس کا جواب مرکز میں ان پیروں کو دینا پڑے گا جن کے مریدوں نے گنڈا گردی کی ہے. آج بڑی صدمہ, مجھے بہت بےحد روحی تکلیف ہوئی, اور میں بابا کے تو حل کہتا ہوں یہ صرف ان پیروں کے اشاروں پر سب کچھ ہوا ہے. سب ان پیروں کے اشاروں پر ہوا ہے, ورنہ ہونے کے بعد فوراً میرے پاس کال ڈیٹیل ہے, میں نے 10 کال خود ان کے پیر صاحب کو کی, ایک پیر صاحب کی ایک کال میری ریسیو نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ طے شدہ فکر کے ساتھ پورا شجرہ پمپلیٹ چھاپ کر ہمارے سامنے لے کر آیا گیا. اس لیے اپنی فکر کو سدھار لو اور ان تک خبر پہنچا دو, ان کے پیر صاحب تک خبر پہنچا دو. جس طرح سے غیاث الدین سے وہ نپٹنا چاہے, غیاث الدین برسر میدان ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہے. آج تماشا بنا رکھا ہے اہل سنت کا تم نے, مذاق بنا رکھا ہے اہل سنت کا تم نے. کس سوس میں ہو تم؟ اپنی عقل و شعور کا علاج کرو. جیسے کھا کما رہے ہو ایسے کھاؤ کماؤ, مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو. تم سے مسلک کو کوئی فروغ نہیں ہے سوائے تمہارے بینک بیلنس کے بڑھنے کے علاوہ. کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی کام نہیں ہو رہا.
مسلک اعلی حضرت کا کام ہو تو جب باغیان امام اور مسلک اعلی حضرت پر حملہ کرتے تو کہاں چھپ جاتے ہو جا کر؟ پھر کوئی سامنے نظر نہیں آتا ہے. اس لیے اپنی فکر کو سدھارنے کی کوشش کرو. تم کو اگر لگ رہا ہے کہ ہماری کمپنی کا گھاٹے میں جا رہی ہے تو بتاؤ غیاث الدین کو آ کر. ہم کو کہا گیا تو یا تو پھر سیدھی سی بات یہ ہے ببانگے دوحل کہہ رہا ہوں، یا تو پھر آپ سارے کے سارے معاملات میں اس زد میں ہو، یا پھر زد میں نہیں ہو تو پھر آپ کو کوئی تکلیف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. فکر کو بہتر بناؤ. میرے جملے پہنچا دینا، یقیناً پہنچا دینا. میں کوئی چھپ چھپ کر نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھ کر بول کر جا رہا ہوں. اس کا حساب یقیناً میں لوں گا، ان کو ایک کو بھی معاف نہیں کروں گا. ان کا وہ حشر ہوگا کہ برسما زمانہ ان کو دیکھے. میں تاج الاولیاء اور حضور مخدوم پاک کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ان کا وہ حشر ہوگا کہ دانے دانے کو یہ تباہ ہو جائے گا. اس لیے کہ مجھے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے. میں تو درد لے کر آتا ہوں کہ چلو مجھ سے اگر کوئی مسلک کی خدمت ہو جاتی ہے تو چلو ہم مسلک کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم سرے بازار نہ گالیاں سنتے ہیں نہ گالیاں دینے کا مزاج رکھتے ہیں. ہاں اگر مسلک اعلی حضرت کے کوئی خلاف بولتا ہے تو اس کے سینے پر چڑھ کر امام احمد رضا کے مسلک کا علم ضرور گاڑ دیتے ہیں. ورنہ ہزار لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، پرسنل مجھے کہہ رہے ہو نا، میں سن لوں گا، برداشت کر لوں گا. اس لیے کہ جب میرے جد کو برا کہا گیا ہے تو آج مجھے برا کہا جا رہا ہے تو کیا فرق پڑتا؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو ہی آگ لگ گئی اپنے چراغ سے. میں کبھی ذاتیات پر کسی کی کوئی گفتگو نہیں کرتا. آج تک اے ناگپور والوں بتاؤ میں نے کبھی کسی شیخ، کسی پیر یا کسی عالم کی ذاتی مسئلے پر کہیں کوئی گفتگو کی ہو تو مجھے بتاؤ. ایک فرد واحد مجھے ایک چھوٹی سی کلپ لا کر سنائے. میری گفتگو عام فہم ہوتی ہے، سارے لوگ زمانہ جانتا ہے. ابھی راجستھان میں 14 جولائی کو حضور محدث کبیر بھی تھے. حضرت سے پہلے میری گفتگو ہوئی اور اسی لہجے کی گفتگو، جس لہجے کی میں نے اس دن تاج آباد شریف میں اس دن رات میں کانفرنس میں کی، یا کل میں نے گفتگو کی، اسی لہجے کی گفتگو میں نے وہاں رامسر میں پروگرام تھا سلوار شریف کے پاس میں، وہاں حضرت علامہ مفتی شاہد صاحب قبلہ، مولانا ابو یوسف صاحب قبلہ، علامہ صاحب قبلہ، سارے لوگ موجود تھے. اسی فکر کی گفتگو کی کہ تمہارا علم علامہ سے زیادہ ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا علم محققین اور محدثین سے زیادہ ہو گیا ہے؟ جن کی موجودگی میں میری گفتگو ہو اور وہ میری گفتگو کو سراہیں بھی اور شاباشی بھی دے. اب مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں نے جو معمولات اہل سنت کے لیے جو فکر بلند کی ہے وہ میرے جملے درست ہیں اور صحیح ہیں. مگر آج ہماری اور آپ کی فکر کو یہ اصول ملنا چاہیے کہ رب تعالی ہمیں اسلاف اور بزرگوں کے نقوش وفا پر سچی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی مجھے کہنے کے تو دل بالکل قطعاً ارادہ نہیں تھا، مگر آپ اس سے باخبر ہو جائیں اس لیے میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی. ورنہ میرا تو کوئی ذہن نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی بات نہیں تھی. بڑے اطمینان سے میں اپنی قیام گاہ میں تھا. کیفی صاحب کے ساتھ بھی مسائل ہوئے، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا. آج کے جلسے کو بھی درہم برہم کرنے کی جو ہے دھمکی دی گئی. میں کہوں گا یہی اسی لیے گنڈے پال رکھے ہیں. میرا ایک جملہ کوٹ کیا جا رہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پیروں نے ایجنٹ پال رکھے ہیں، تو میں کون سی غلط بات کہتا ہوں؟ ہر پیر کے کچھ نہ کچھ نمائندے ہوتے ہیں نا، کہ وہ کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. اب اگر انہی کو جملوں میں گھما کر اگر پیش کر دیا جائے تو پھر یہ کیا ہوگا؟
منصوبے بندی کے تحت آج جو ان لوگوں نے فکر پیش کی ہے وہ منصوبے بندی کے تحت ہے، اور اس کا مقدمہ قاضی القضات فی الہند اور نائب قاضی القضات فی الہند کے سامنے انشاءاللہ عرص رضوی میں پیش کیا جائے۔ مگر اہل ناگپور کے لوگوں تم کو مگر پھر بھی یہی فکر اور یہی ہدایت دے کر جاؤں گا، کبھی کسی کو برا کہنے کی کوشش مت کرو، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے پیر کو چھیڑو مت، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو، بے نمازی بن کر اپنی فکر کو تباہ اور برباد مت کرو۔ اللہ کے مقدس گھر میں آپ حاضر ہو، آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ کرو، ایمان و عقیدے کے سچے پکے امام کے پیچھے کرو۔ رب تعالی ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہی ہے، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جو محفوظ راستہ ہے۔ آج خطرات جو ہے اس کی بھی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ ایسے فکر سے اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو میرے بھائی، والدین کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے والدین کے سچے وفادار بن کر زندگی گزارو، اپنے والدین کے سچے فرمانبردار بن کر زندگی گزارو۔ میں پھر وہی کہوں گا، پیروں کو راضی کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے تبھی تمہاری پیر کی بھی دعا تمہارے لیے کارگر ہوگی، جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی فکر رہی تو اتنا سوچ لینا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ خدا کا شکر ہے ہم وسیلے والے ہیں، کالفی والے ہیں۔ کالفی والے وہ کالفی والے ہیں جن کو حضرت عشقی مہریروی بھی مانتے ہیں، حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی بھی مانتے ہیں، حضرت شاہ لطفہ بلگرامی بھی مانتے ہیں، تمام مشائخین بلگرام جو کالپی کو اپنا پیر خانہ تسلیم کرتے تھے، تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کرتے رہے۔ آج بلگرام شریف میں جیسے سلسلہ چشت ہے، چشتیت بھی بلگرام میں ہے، قادریت بھی بلگرام میں۔ حضرت سرکار سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی مہریروی سلسلہ چشت سے آراستہ تھے، سلسلہ چشت سے آراستہ تھے، مگر قادریت کی طلب نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ بلگرام سے سفر کر کے کالپی شریف تشریف لائے اور میرے دادا شاہ فضل اللہ سے سلسلہ قادریہ میں اپنے آپ کو سیراب کیا، اور وہ فیض کا دریا جب شاہ فضل اللہ نے شاہ برکت اللہ عشقی مہریروی کی طرف روا دوا کیا تو یہ فرمایا، اے شاہ برکت اللہ، آج کے بعد کسی طلبگار کو میرے پاس مت آنے دینا، میں نے تمہیں اتنا عطا کر دیا ہے کہ جو بھی آئے اسے وہیں سے سیراب کر کے آگے کی طرف روا دوا کرنا۔ آج سیرابی مل گئی تو کالپی سے ہمارا شجرہ ہی نہیں ملتا، اللہ کرے کبھی نہ ملے۔ ہمارا شجرہ جس سے ملا ہے اسی سے ملا ہے۔ تم کو تمہارا شجرہ مبارک ہو اور ہمیں ہمارے مشائقین کا شجرہ مبارک ہو۔ ہم روز پرنٹر پر چڑھا کر اپنا شجرہ پرنٹ نہیں کرتے۔ خدا کا شکر ہے حضرت میر نے اپنے زمانے میں اپنی ملفوظات میں جو شجرہ قلم بند کر دیا ہے، نسل بعد نسل وہ شجرہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں کسی پرنٹنگ پریس کا سہارا لینے کی خدا کا شکر کوئی ضرورت نہیں۔ شجرے لے کر لوگ گھوم رہے ہیں، آج مریدوں کی یہ اوقات ہو گئی، شجرے لے کر پیر صاحب کے دکھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ شجرے دکھا کر اپنے پیر کو منوانے کی کوشش مت کرو۔ ہم پیران پیر کے حلقے میں رہنے والے ہیں، ہم اچھوں کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس نشانی کی جو سگ ہے، نہیں مارے جاتے
حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ابھی تاجآباد شریف میں اس دن جیلانی میاں صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، برسر ممبر تھے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آج گفتگو میں لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی گفتگو سے ناراض ہو کر اسی لیے سامنیر کا بھی جلسہ انہوں نے صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کیا اور وہاں سے بھی وہ تشریف لے گئے۔ کال لگاؤ جیلانی میاں صاحب، کس لیے وہ تشریف لے گئے؟ یہ ساری من گھڑنت کہانیاں گڑھ گڑھ کر قوم کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہمارا جس سے رشتہ ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی رہے۔ ہمارا رشتہ بریلی سے چاہے تم کتنی بھی کوشش کر ڈالو، ہمارا رشتہ کوئی بھی بریلی سے نہیں توڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ایسا جوڑ کر گئے ہیں، اعلیٰ حضرت ایسا جوڑ کر گئے ہیں کہ تمہارے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹے گا۔ رب تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ایسے ہی چلا تو میاں پھر سامنے آمنے ہی گفتگو ہوگی۔ جب کھل کر ہی بلوانا چاہتے ہو اور خود ہی اپنے حجاب کے پردے کو چاک کرانا چاہتے ہو تو پھر ایک دن وہ بھی آئے گا جب حجاب کا پردہ چاک ہوگا اور آمنے سامنے گفتگو ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ذاتی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی شیخ کو یا کسی بھی پیر کو برسر بازار نیلام کیا جائے۔ اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، چھیڑ کر زبردستی چھیڑنے کی کوشش مت کرو۔ اتنا جان لو غیاث الدین کا بڑا پرانا قول ہے، اگر ہمیں چھیڑو گے نہیں تو ہم کچھ بولیں گے نہیں، اور اگر ہمیں چھیڑ دیا تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں۔ رب تعالی ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلسے والوں سے بڑی معذرت کے ساتھ ذہن و فکر آج اس لائق نہیں کہ بڑی لمبی چوڑی آپ سے گفتگو کروں۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو ادھار رہی، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر حاضری ہوگی تو آپ کی یہاں آ کر انشاءاللہ بھرپور گفتگو ہوگی۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں لفظاً سہواً اگر کوئی غلطی اور خطا ہوئی ہو اور شرعاً کوئی جملہ میری زبان سے نکلا ہو تو آئیے ہم سب گواہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔